کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ اللہ کے نزدیک بھی نہایت ہی متبرک اور محترم مہینہ ہے۔ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایثار و قربانی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس مہینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے پہلے عشرے کی فضیلت فرمائی، اور قرآن میں اس پہلے عشرے کی 10 راتوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ والفجر ولیال عشر۔ بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر جہاں بہت سارے احسان فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو انعام کے طور پر شب قدر کی رات، شب برات کی رات اور رمضان کے آخری عشرہ اور اسی طرح ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے یہ بھی عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام اس مہینہ کے آتے ہی خصوصاً اس مہینے کے 10 دنوں میں روزے کی پابندی کرتے، نماز پڑھتے اور ذکر و اذکار میں اضافہ کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے کہ اس 9 ذی الحجہ کے روزے رکھنے کی بھی اللہ کے نزدیک بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بزرگوں دوستوں، ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں مال و دولت سے نوازا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر حج بیت اللہ فرض فرمایا ہے۔ قرآن میں ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو شخص بیت اللہ شریف تک جانے کے خرچ کی برداشت کر سکتا ہو، وہاں تک جانے کے ان کے پاس روپیہ اور پیسے ہو اور وہ آسانی کے ساتھ وہاں تک سفر کر سکتا ہو اور اس کے پیچھے جو اہل و عیال ہے وہ کسی تنگ دستی کا شکار نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص پر زندگی میں 1 مرتبہ حج فرمایا ہے۔ بزرگوں دوستوں، جو شخص حج کے اس فریضے کو ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، نام و شہرت کے لیے نہیں کیا، دکھلاوے کے لیے نہیں کیا، حج اس لیے نہیں کیا کہ لوگ اس کو حاجی کہیں، بلکہ اللہ نے جو فریضہ اس پر عائد کیا تھا، اللہ نے جو اس پر حج کو فرض کیا تھا، اس فریضے کو ادا کیا اور اللہ کے لیے کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، تو ایسا شخص جب حج سے واپس آتا ہے تو گویا کہ ایسا شخص آج ہی دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، یعنی بالکل گناہوں سے دھلا دھلایا اس شہر سے واپس آتا ہے۔ یہ حج کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے کے نتیجے میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد منی میں تشریف فرما تھے، 2 صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کہو تو میں بتا دوں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو۔ صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ جو لوگ حج کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں ان کا کیا ثواب ہے، جو لوگ طواف کرتے ہیں ان کا کیا ثواب ہے، جو لوگ سعی کرتے ہیں، رمی جمار کرتے ہیں، طواف زیارت کرتے ہیں، اس کا کیا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے اور اس فریض حج کو ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب وہ سواری پر سوار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سواری کے 1 قدم چلنے سے اس کے 1 گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور دوسرے قدم کے چلنے سے اس کے نام اعمال میں ایک ثواب کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ شخص طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جب وہ لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے نتیجے میں 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب لوگ میدان عرفہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر
بیان فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو، دیکھو یہ میرے بندے ہیں، نہ جانے کس کس شہر سے کس کس ملک سے آ کر کے اس میدان میں جمع ہوئے ہیں، پراگندہ بال ہیں، کہ بدن پر سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں ہیں، یہ اللہ کی حکم کے پابند ہیں۔ اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ اگر ان کے گناہ بالو کے ریت کے برابر ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، درخت کے پتوں کے برابر ہو، تو میں نے ان سب کے سارے گناہ کو معاف فرما دیا۔ اور جب یہ لوگ 10ویں دن قربانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے حدیث میں صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور جو قربانی کرتے ہیں اس کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، یعنی جو سچا اللہ کی رضا کے لیے، گوشت کھانے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کے بدن میں جتنے بال ہیں اس ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور جب لوگ طواف زیارت کرتے ہیں، دوسری روایت میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے مونڈے پر ہاتھ رکھ کر کے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اب یہاں سے اس طرح واپس جاؤ کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اب جاؤ گھروں کے واپس جاؤ اور اسر نو اعمال کرو۔ بزرگوں دوستوں یہ حج کرنے کی فضیلت ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کرنے کے نتیجے میں ان کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بزرگوں دوستوں اسی طرح مہینہ دوسروں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے، غریبوں کے ساتھ مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے ربی بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے قافلے والے کے ساتھ حج کے ارادے سے سفر کرنے کو نکلا، اور جب سفر کرتے کرتے شہر کوفہ آیا اور رات میں قیام کرنے کے لیے ہم لوگوں نے وہیں پر پڑاؤ ڈالا، تو شام کا وقت تھا، میں بازار میں گھومنے کے لیے سڑک کی طرف نکل گیا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ہاتھ میں چاقو ہے اور ایک تھیلی ہے اور ایک مرے ہوئے گدھے کا گوشت کاٹ کر وہ اس تھیلی میں بھر رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ عورت یہ کوئی بھٹیارن ہے، ہو سکتا ہے کہ گوشت کاٹ کر کئی لوگوں کو بنا کر کھلاتی ہوگی۔ چنانچہ وہ اس کے پیچھے ہو لیے اور دور دور سے اس کی نگہبانی کرنے لگے کہ آخر یہ عورت گوشت کاٹ کر کہاں لے کر کے جا رہی ہے اور کن لوگوں کو کھلاتی ہے۔ اچانک وہ عورت ایک دروازے پر پہنچتی ہے اور دروازے پر دستک دیتی ہے، دروازہ کھلتا ہے تو اس دروازے سے 4 لڑکیاں باہر آتی ہیں۔ ربی بن سلیمان دور سے ماجرا دیکھ رہے ہیں، وہ عورت اندر جانے کے بعد دروازہ بند کر لیتی ہے۔ ربی بن سلیمان دروازے کے پاس آتے ہیں اور ان کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ لو آج اللہ کے نام پر ہمیں یہی ملا ہے، آج یہی پکا کر کے کھا لو۔ ربی بن سلیمان یہ سنتے ہیں، ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ مرے ہوئے گدھے کا گوشت کیوں پکا کر کھانا چاہتے ہیں۔ فوراً آواز دے کر پکارتے ہیں کہ اللہ کی بندی تم جانتی ہے کہ مرا ہوا گدھا کا گوشت ہے، یہ اسلام میں اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ بزرگوں دوستوں وہ عورت فرماتی ہے کہ میرے شوہر کے مرے ہوئے 3 سال ہو گئے اور جو ترکہ چھوڑا تھا وہ بھی ختم ہو گئے، اب میری لڑکیاں میرے بچے 4 دن سے بھوکے ہیں اور ہم آل رسول سے ہیں، ہم کسی کے سامنے دست دراز نہیں کر سکتے ہیں۔ آج جب بھوک کی حالت ہو گئی، جب ہم مرنے کے قریب ہو گئے، جب ہماری اضطراری حالت ہو گئی تو ہم مردار کے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ربی بن سلیمان یہ سن کر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فوراً لوٹ کر اپنے قافلے کے پاس آیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں نے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے، اب میں آپ لوگوں کے ساتھ حج کرنے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اسی وقت لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ حج کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن انہوں نے ایک بھی نہیں مانی۔ اپنا سارا سامان لیا اور ان کے تھیلی میں 600 درہم تھے اور ان سے کپڑے اور آٹے خرید کر اور سارے رقم اس عورت کے گھر بھجوا دیا۔ بزرگوں دوستوں جب انہوں نے سامان لے کر اس عورت کے حوالے کیا تو اس عورت نے ایک دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے آج مجھ پر احسان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر احسان کرے اور تجھ کو جلد ہی نعم البدر عطا فرمائے۔ بزرگوں دوستوں ادھر قافلہ حج کرنے کو چلے گیا اور ربی بن سلیمان اسی جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں کہ جب لوگ حج کر کے واپس آئیں گے تو اس کے ساتھ ہم مل کر کے گھر جائیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد جب قافلہ واپس آیا تو یہ اس کی خوش آمدید کے لیے دروازے تک گئے اور کہنے لگے اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے، میں وہاں نہیں جا سکا، اللہ میری غلطیوں کو معاف فرمائے کہ میں حج نہیں کر سکا۔ لوگ کہنے لگے ارے تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ آج میرے ساتھ طواف کر رہے تھے، آپ میرے ساتھ میدان عرفات میں موجود تھے، آپ میرے ساتھ
सफा और मरवा के दरमियान सही कर रहे थे, आप मुझे कैसे कर रहे थे मैं हज करने के लिए नहीं जा सका। कुछ दिनों के बाद उसका भी काफिला आता है, उसके भाई वगैरह भी आते हैं, ये भी मुबारकबाद देता है और फिर ना जाने पर अफसोस करता है। तो उसके काफिले वाले भी, उसके भाई भी कहते हैं कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो हज करने गए थे। उनमें से एक शख्स आता है और कहता है कि ये लीजिए, ये थैली जो है आपने मुझे कब्र की ज़ियारत करते वक्त, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतहर के वक्त जब लोगों की वहाँ भीड़ थी तो आपने मुझे अमानत के तौर पर दी थी। ये शख्स ताज्जुब करने लगा, आखिर माजरा क्या है, मैं तो हज करने नहीं गया था, आखिर ये क्या माजरा है, सारे लोग कह रहे हैं कि आप हज करने गए थे। वो शख्स जब घर लौट कर वापस आता है, जब ईशा के बाद अपने सारे ज़िक्र अस्कार को पूरा करके जब वो बिस्तर पर जाता है, जब सो जाता है, तो ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, ऐ नबी कितने गवाह इस पर लाए जाए, कितने लोग तुम्हारी गवाही दें कि तुमने हज किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ नबी जब तुमने मेरे खानदान वालों को, जब तुमने अपना सारा कुछ लुटा दिया, सारा माल असबाब दे दिया, तो उसी वक्त मैंने अल्लाह से दुआ की थी, ऐ अल्लाह क़यामत तक एक फरिश्ता को इसकी शक्ल में मुतय्यन फरमा ताकि क़यामत तक इस शख्स के बदले में हज करता रहे। बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ नबी तूने मेरे अहले खानदान की मदद की थी, तूने मेरे खानदान वालों को 600 दिरहम दिए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम के तौर पर तुम्हें 600 दिनार अता फरमाए हैं। बुजुर्गों दोस्तों, जब सुबह आँख खुलती है, उस थैली को खोल के देखते हैं तो उसमें दिरहम के बजाय उस पर 600 दिनार होते हैं। यह अल्लाह की तरफ से इनाम और इकराम होता है, अल्लाह की तरफ से गैबी मदद और नुसरत होती है। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, ये महीना जहाँ निहायत मुतबर्रिक और खैर बरकत का महीना है, हम और आप पर, सारे उम्मत मुहम्मदिया पर हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पड़ोस में जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो मजबूर हैं, हम उसकी मदद करें, ताउन करें। बुजुर्गों दोस्तों, और ये कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक नियत नहीं किया है, अगर वो इस्तिताअत रख सकता है, इस्तिताअत है, उनके पास ताकत है कि वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कर सके, तो वो लोग भी जानवर खरीद कर अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करें और अल्लाह को राज़ी और मनाएं, खुश कराएं। दूसरी हदीस में आता है कि कुर्बानी के दिन अल्लाह के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा महबूब अमल है वो है अल्लाह के रास्ते में खून बहाना, यानी कुर्बानी करना, कि कल क़यामत के मैदान में वो जो शख्स कुर्बानी करेगा। बुजुर्गों दोस्तों, दूसरी हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम। बुजुर्गों दोस्तों, हमारा आप जो कुर्बानी करते हैं, ये गोश्त, ये खून, ये सारी चीज़ दुनिया में रह जाती है, और जो दिल का हाल है, जो तक़वा है, ये हम जो कुर्बानी करते हैं किसके लिए करते हैं, या अल्लाह को राज़ी करने के लिए या लोगों को दिखलाने के लिए। बुजुर्गों दोस्तों, ये दिल को टटोला और देखा जाता है कि कौन बंदा है जो मेरे हुक्मों पर खड़े उतरता है। बुजुर्गों दोस्तों, हम और आप भी कुर्बानी करें और खूब कुर्बानी करें और सुन्नत इब्राहिम को जिंदा करें और अल्लाह को राज़ी और अल्लाह को मनाने के लिए कुर्बानी करें। याद रखें कि जो शख्स अगर इस्तिताअत के बावजूद, अल्लाह ने माल दिया है, ताकत दी है, अगर उसने अपनी इस्तिताअत के बावजूद, यानी जिसके पास 52.5 तोला चांदी, जिसकी मौजूदा कीमत तकरीबन 37,000 रुपये है, अगर किसी के पास अय्याम कुर्बान में इतनी रकम हो या इतनी जायदाद हो या इतने जेवर हो, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। अगर उसके बावजूद भी वो सुस्ती करता है, कुर्बानी नहीं करता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता है, तो ऐसा शख्स मेरी ईदगाह के करीब न आए। बुजुर्गों दोस्तों, ये अल्लाह की तरफ से लानत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लानत है, फटकार है। इसलिए हम और आप अपने दिल को टटोलें, अगर अल्लाह ने जितनी सलाहियत दी है उसके मिक़दार अल्लाह के रास्ते में हम कुर्बानी करें, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका अज्र अज़ीम अता फरमाएगा। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा